بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی ہے کہ آپ کے سامنے مشہور واقعہ کہ ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا ہے اور وضو اس کا صحیح نہیں ہے، تو امام حسن امام حسین دونوں جو ہے وہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وضو صحیح نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں کہ خب یہ بہت بڑا تربیت کا پہلو ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی کو چار باتیں آ جائیں تو وہ تو کسی کو بخشتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے ہی سب سے زیادہ آتا ہے، میں ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ جانتا ہوں۔ خب یہ تربیت کا پہلو نہیں ہے عزیزان محترم۔ امام رضا علیہ السلام ایک حدیث میں امام کی ایک حدیث ہے جو بہت طولانی ہے، امام اس کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ جب کسی کی چھوٹی نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے تو اسے چھوٹا مت، اسے بڑا شمار کرو۔ یعنی کبھی کوئی کہے کہ جی فلانے صاحب نے یہ کام کیا، کمیونٹی میں یہ کام کیا، مسجد میں یہ کام کیا، محلے میں یہ کام کیا، تو آپ یہ نہ کہو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو اسے بڑا شمار کرو، یعنی کہو کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جی وہ فلانے شخص محلے میں قرآن پڑھاتے ہیں، بولے ہاں قرآن پڑھاتے ہیں تو کیا ہو گیا مطلب، لیکن یہی بات آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھاتے ہیں، کلام الہی پڑھاتے ہیں، وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی، کتنا بڑا کام کرتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ لیکن جو بیچارہ قرآن پڑھاتا ہے اس کو تو فیس بھی بڑی مشکل سے ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو او لیول اے لیول کی ٹیوشن پڑھاتا ہو وہ فیس بھی اسی کی مرضی کی دیتے ہیں۔ تو ہماری تو اپنی مشکلات ہیں معاشرے میں جانے میں۔ جو کتاب اس عالم میں انسان کو بقا دے گی اور اس عالم میں بھی ہدایت دے گی، اس کی تعلیم پر ہمیں توجہ ہی نہیں ہے۔ تربیت کا پہلا عنصر ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کا مطلب فہم قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھے تو صحیح، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی زندگی کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔ قرآنی معاشرہ ہوگا تبھی تو صاحب قرآن معاشرے میں آئے گا۔ جب آپ کا گھر قرآنی نہیں ہے تو وہ کہ جو ناطق قرآن ہے وہ کہاں ہمارے گھروں کی طرف توجہ دے گا۔ عزیزان محترم، وہی حدیث امام اس کا دوسرا حصہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے اور تم اس کو بڑا شمار مت کرو بلکہ اس کو چھوٹا، یعنی اپوزٹ ہے، کسی اور کی نیکی بیان کی جائے تو اسے بڑا کہو کہ ہاں بڑی بڑی بات ہے، لیکن جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو کہو کہ میں نے کوئی بڑا کام، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ جب انسان کے سامنے کسی اور کی تعریف کی جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نظر نہیں آ رہا آپ کو، اور جب انسان کی اپنی تعریف کی جائے تو انسان تو بس کہتا ہے تو کم تعریف کر رہے ہیں آپ، اور کتنا مشکل۔ اور مولانا کے آگے تھوڑا مشکل ہے ویسے بھی، کسی مولانا کے آگے کسی مولانا کی آپ تعریف کریں تو وہ عجیب سا ہو جائے گا وہ۔ تو یہ مشکلات باطنی ہیں یہ عزیزان محترم۔ مگر آپ دیکھیں کہ کیسے علماء تھے، شب جمعہ بھی ہے، خدا بہرحال علماء کی بھی درجات جو ہے وہ بلند فرمائے۔ شیخ عباس قمی کے جو صاحب مفاتی ہیں، مفاتی الجناح، آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کی زیارتوں کی کتاب ہے، کمپائل کی ہوئی بک ہے، لیکن کتنی فیمس ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے، دنیا میں چلے جائیں، میں جہاں جہاں گیا ہر زبان میں پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب، مسجد میں، امام بارگاہ میں، آپ اپلیکیشنز دیکھ لیں، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، اردو میں، فارسی میں، سب میں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کام کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ کام پھیلا ہوا ہے؟ کوئی تو کیا چیز تھی؟ یہی چیز کہ ان کے والد صاحب مسجد جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، سادے سے آدمی تھے، واپس آیا ایک دن بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا مجلس کے نماز کے بعد جو مولانا ہیں وہ مجلس پڑھتے ہیں،
وہ کیا مجلس پڑھتے ہیں بیٹا، ماشاءاللہ آپ بھی بیٹا کاش ویسی مجلس پڑھتے۔ تو وہ جو مولانا جس کتاب کھول کر مجلس پڑھتے تھے، وہ کتاب شیخ عباس قمی کی کتاب تھی، یعنی جس کتاب سے دیکھ کر منازل الاخرہ جس سے وہ پڑھتے تھے حدیث، وہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ عباس قمی کی۔ شیخ عباس قمی نے اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ بابا کیسی آپ بات کر رہے ہیں، ہم ہوتے تو کیا بولتے، ہمیں ہوتے تو یہ ہوتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہماری کتاب سے پڑھتا ہے، وہ تو ہماری مجلس پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے، یعنی اپنے آپ کو اس قابل، یہی معاشرہ ہے، تربیت یہی ہے معاشرے کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بلڈ ہو، سوسائٹی ایسی بلڈ ہوتی ہے، سوسائٹی اپنے آپ کو اوپر کرنے سے بلڈ نہیں ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو زمین پر لے جانے سے بیس کھڑا ہوتا ہے۔ تو جانے میں بہرحال یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیلی زندگی کا حصہ ہے کہ ہم بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، بچہ کیسے بیہیو کرے گا، باہر کیسے جائے گا، محلے میں کیسے جائے گا، دوستوں سے کیسے بات کرے گا، اسکول میں کیسے بات، رشتہ داروں سے اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، بزرگوں کے آگے کیسا ہونا چاہیے، کون سکھائے گا؟ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ ہیں بچہ آٹومیٹک ویسی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نماز اذان پر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، تو آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بچہ خود عبادت کی طرف جائے گا۔ ماں اگر محرم کا خیال کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے تو بچی کو سکھانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا حجاب کرو، وہ خود بخود حجاب کرے گی۔